جو سوال پوچھا گیا اس میں یہ کہ اللہ کا مطلب کیا ہے. اگر اس کو آپ ذرا سا غور سے دیکھیں، اللہ کا لفظ اکٹھا نہ لکھیے بلکہ الگ الگ حروف میں سے لکھیے، تو آپ ایک چیز ڈسکور کریں گے. جس طرح قرآن پاک میں 14 ایسے حروف ہیں جو حروف مقطوعات کہلاتے ہیں اور ان کا مطلب کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے. ماسوائے اس کے قریبی لوگ پیغمبر ہیں اور یہ اکرام ہیں جو بہت قریب ہیں اللہ کے، ان پر ان کے معنی آشکار ہوئے، لیکن ہم عام آدمی تک اس کے معنی نہیں پہنچے. تو اللہ بھی انہی حروف مقطوعات کا مجموعہ ہے. اس میں سے 3 حروف مقطوعات استعمال ہوئے ہیں، الف لام اور یہ. اب ان کے معنی تو کوئی ولی اللہ جانے گا، وہ بھی بہت بلند پائے گا جو یہ بتا سکے کہ الف کے معنی کیا ہیں، لام کے معنی کیا ہے، یہ کے معنی کیا ہے، اور ہر الف کس چیز کو، کس زندگی کی کس ایسپیکٹ کو ڈپکٹ کرتا ہے. اسی طرح لام زندگی کے کس ایسپیکٹ پر محیط ہے، اور ہر ہے کس چیز پر محیط ہے. یہ کے سلسلے میں ہو کا حوالہ دیا گیا. اس میں ہے حروف مقطوعات سے اس کا تعلق ہے، لیکن واو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے نزدیک. کہ واو وہ حرف ہے جو 2 حروف مقطوعات کے درمیان برج کا کام کرتا ہے. ایک بمعنی پر اثر اور بڑی بلندیوں پر لے جانے والا ذکر ہے اللہ کا، جو سورہ نحل میں بھی آیت آئی ہے، وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں سارے حروف مقطوعات سے ہی باہر سے کوئی لفظ اس میں حرف نہیں آیا. وہ اس پر برج کا کام کر رہا ہے، وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. تو وہ چیز جو 2 چیزوں کے درمیان رابطے کا باعث بن جائے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اسے وہ بامعنی بناتی ہے. اللہ کے لفظ اللہ کا معنی تو شاید میں نہ بتا پاؤں اس لیے کہ یہ مجھ سے بہت آگے کی چیز ہے، اور لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ لفظ اللہ کوئی نیا نہیں ہے. یہودی رب تعالیٰ کو لاہ کہتی ہے. یہ تورات میں آیا ہے لفظ، اور وہی سے یہ اللہ نکلا ہے. لیکن ذاتی طور پر میں شاید اللہ کی نسبت رب کہنا زیادہ پسند کروں گا کہ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، پالنے والا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک عاجزی کی سی کیفیت لاتا ہے، ہمیں رب کے سامنے جھکاتا ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا